रहीम। मैंने अहमद कयूम साहब का लेक्चर सुना कुछ साल डेढ़ साल पहले। उन्होंने ये बयान किया कि बैरिस्टर्स जब बाहर से पढ़ के आते हैं तो वो 70% बैरिस्टर जो है वकालत छोड़ जाते हैं। तो वो बड़ी मुस्तनद शख्सियत हैं, बड़े बाइलम आदमी हैं। उन्होंने मैं उनका फ़ैन हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि लोअर कोर्ट्स के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि 80% वकला जो हैं वो आते हैं और बेचारे कुछ भी अर्न नहीं कर पाते और वो चले जाते हैं वकालत छोड़ के। तो इस इशू पे क्या किसी ने कभी एड्रेस किया है? तो पिछले साल मैंने अब्रप्टली इसके ऊपर 1 घंटे की एक लेक्चर जो मुझे समय लगा मैं बोला, लेकिन मैंने उस पर वर्क नहीं किया था उस वक़्त। तो मैंने जब इस पेपर बाद में वर्क किया, मैंने पाकिस्तान में पढ़ा, इंडिया को देखा, नेपाल को देखा, श्रीलंका को देखा, और ये जो गैप्स थे मैंने पहले इनके खुद ही नाम रखने शुरू कर दिए कि ये जो है ये लॉ अनटोल्ड है, ये बेसिकली ये यहाँ पे प्रैक्टिकल लॉ की बात नहीं हो रही। तो मुझे कोई भी ऐसा डिज़ाइंड कोर्स नज़र नहीं आया जिसे फॉलो करने के बाद कोई भी यंगस्टर आदमी जो है उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सके। तो उस पर मैं तकरीबन 2 साल काम करता रहा इसके ऊपर। मीनवाइल 2018 की जजमेंट भी हमारे सामने आई जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वायर किया कि बार वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। उन्होंने नाम दे दिया उस ख्वाहिश को जो हमारे दिलों में थी, या जो गैप्स थे उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दे दिया कि बार वोकेशनल कोर्स को डिज़ाइन करें। क्योंकि हम पीछे से जब आते हैं तो प्योर लॉ पढ़ के आते हैं, और जैसे साइकोलॉजी में प्योर लॉ और अप्लाइड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हमारे लॉ में अप्लाइड लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं था। शुरू में मैंने उसको अप्लाइड लॉ का खुद ही नाम दे दिया, लेकिन लेटर ऑन मुझे पता लगा कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जिसमें बार वोकेशनल कोर्स भी इसको कहा गया और बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी कहा गया, और अब जो रीसेंट में कहा जा रहा है इसको बार प्रैक्टिस कोर्स कहा जा रहा है। और दुनिया में जब आप लॉ करते हैं तो पिपलेज में आने से पहले बार प्रैक्टिस कोर्स जो है वो करते हैं। अब मैंने चीज़ों को मिलाने की कोशिश की कि मैं जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है वो भी साथ रहे हमारे, और जो लोकल चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ 20 साल से लोअर कोर्ट्स में मेरा पर्पज़ ही ये था, मैं समझता हूँ कि मैं बैठ के देखता रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को अमलगामेट करके मैंने देखा कि दुनिया 3 मॉड्यूल बना के काम करती है इसको। तो हमने भी इसके 3 मॉड्यूल बनाए। एक का नाम क्रिमिनल एडवोकेसी रखा, दूसरे का नाम सिविल फैमिली गार्डियन एडवोकेसी रखा, और थर्ड वन का बेसिक प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज ऑफ एवरीडे लीगल असिस्टेंस। यानी 3 पार्ट बना दिए। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, बार बार होता है, जगह जगह पे हमारे सामने आता है कि क्या जनाब हम प्रैक्टिस में कब आएँ? क्या लॉ में दाखिला ले लेने के बाद फ़ौरन आ जाएँ, या जब हमारी इंटीमेशन हो जाए फिर आएँ हम? तो ये इस सब हम को भी रिसर्च करने पे समझ लगी कि जो लॉ की डिग्री लेने के बाद लाइसेंस लेने से पहले मेरी ज़ाती राय है कि बतौर इंटर्न आपको इस सिस्टम में आना चाहिए। और उससे भी पहले मैं समझता हूँ कि ये जो बातें मैंने इसमें सम अप करके लाया हूँ मैं, ये वो बातें हैं जो हर शख्स को आनी चाहिए। मैट्रिक पास है जो, उसको भी आनी चाहिए। तो ये एक कोर्स है बेसिकली। आपके इस फोरम के तवस्सुत से हम चाहेंगे कि ये हमारी लाहौर बार, पंजाब बार को इसको पेश करे इस सारे मामले को, ताकि जो हमारे वो जो नया हाल बना है वहाँ पे पंजाब बार में, वहाँ पे ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू हो। इस ट्रेनिंग्स की बुनियाद पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारी वकला कम्युनिटी इसको ट्रेन करके आम आवाम से लेके हमारे इंटर्न्स और वकला तक को लेके यहाँ से अर्निंग करके बाकायदा ना सिर्फ हमारे अदारे कमा सकते हैं, बल्कि इंडिविजुअली भी जो है वो इसको फॉलो करके हर हमारा जो इंडिविजुअल है वो अर्न कर सकता है। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर से मैं आता हूँ। सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को जो सम अप किया, इनके जो आगे सब पार्ट्स बनाए हैं। एक मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि जो मैंने ये तैयार किया है, ये बेसिकली मैंने लॉ अनटोल्ड यूट्यूब पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल दूँगा, ताकि किसी को भी कोई भी वहाँ से डाउनलोड करके ये जो टॉपिक्स हैं वो उस तक पहुँच जाएंगे। बेसिकली मैं किसी भी मौजू को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करूँगा कि जो सीखने के बाद आपको अर्निंग हो सकती है। अब वो आप वकालत में आते हैं तो सबसे पहले जो मैंने क्रिमिनल एडवोकेसी की बात की, तो मैंने इसमें उन कामों को रिपीटेटिव वर्क ऑफ क्रिमिनल एडवोकेसी कि कौन से वो काम है जो रिपीट होते हैं। यानी अब उसमें सबसे पहले एक मौजू था जिस पर ऑनरेबल जो स्पीकर ने बात की, हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर FIR। इसके 8 एसेंशियल्स हैं, वो मैं ऑलरेडी बयान कर चुका। इन मौजूआत पे मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से।
क्या 8 चीज़ें हर FIR में होनी चाहिए, वो देखी जा सकती है वहाँ जाके। वो क्या 8 चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बताया टाइम ऑफ अकरेंस, डेट ऑफ अकरेंस होना चाहिए, प्लेस ऑफ अकरेंस होना, वो 8 चीज़ों को मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन एप्लीकेशन जिस बंदे को लिखनी नहीं आएगी फौजदारी वकालत में, मॉडर्न ट्रेंड ये है कि उसके पास कोई क्रिमिनल केस नहीं आएगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ को सेट इनटू मोशन जब लाता है बंदा, तो आजकल मॉडर्न दौर में फ़ौरन मोबाइल पर अपने वकील या एडवाइज़र से राब्ते में आ जाता है। अगर वो ये इस काबिल नहीं है कि वो उसको दरख्वास्त लिख के दे सके, तो उसके बाद वो फिर नाउम्मीद हो जाए कि वो क्लाइंट दोबारा उसके पास कभी आएगा। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो यूजुअली इन एंगल्स पे काम नहीं करते थे। उस वक्त दौर था कि वो टेलीफोन पे शाम को बैठ के वकील से मिलते थे, वो PTCL नंबर थे। अब जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो तो फ़ौरन हमें क्लाइंट रिक्वायर करते हैं कि दरख्वास्त लिखो और व्हाट्सएप करो मुझे। और जिस बंदे को, जिस यंगस्टर को वो दरख्वास्त लिखनी नहीं आती है, तो वो फौजदारी वकालत में वो फिर पैसे एक्सपेक्ट ना करे कि उसको कोई बंदा भी देगा। अभी भी मेरे पास बच्चे जब आते हैं तो 80% वो जो है वो बुनियादी दरख्वास्त नहीं लिख पाते। ये अब मैं 10 चीज़ें सिर्फ फौजदारी में, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। नंबर 1 कि आपको FIR लिखनी आनी चाहिए। नंबर 2 हाउ टू हैंडल पोस्ट टेस्ट बेल और प्री रेस्ट बेल एंड इट्स सर्टिफिकेट, कि यानी पोस्ट टेस्ट बेल को हैंडल कैसे करना है। हाँ, वो पोस्ट टेस्ट बेल सेशन लोअर कोर्ट्स में है, या यहाँ से नहीं होती तो सेशन कोर्ट में कैसे जाना है, और उसके बाद जो प्री रेस्ट है वो कैसे तैयार करनी है। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने आम एंड्रॉयड मोबाइल पे आप रात के 1 बजे भी खुद तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को कहता हूँ कि आप स्टेनो पर रिलाई ना करें, आप पहले दिन से अपना डाटा महफूज करें, अपने एंड्रॉयड को, अपने आईफोन को अपना दफ्तर बना लें। इसके अंदर अगर कोई चीज़ मौके पर आपको याद नहीं रहती, उसकी तस्वीर खींच के सेव कर लें, उसके फ़ोल्डर बनाना शुरू कर दें। अभी तक मैं 5000 पिटीशंस अपनी फ्रॉम 2000 से लेकर आज तक जमा कर चुका हूँ। तो अल्टीमेटली हमें पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो करवानी आनी चाहिए, और प्री रेस्ट बेल आनी चाहिए। रात के 2 बजे क्लाइंट ने रब्ता किया है, अगर आप उसकी 9 बजे जाके प्री रेस्ट फाइल करने के काबिल नहीं है तो वो क्लाइंट किसी और के पास चला जाए। तो ये दूसरा काम था जो मैंने आपको बताया। अब तीसरा काम है प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू हैंडल फिजिकल एंड जुडिशियल रिमांड्स, कि फिजिकल और जुडिशियल रिमांड को हैंडल कैसे करते हैं। और अलॉन्ग विद डिस्चार्ज, यानी एक ही जगह पे लिख दीजिए सारी बात जो है वो 167, 344 और 63 लॉ की बात नहीं करूँगा, जनरल बातें कर रहा हूँ। अटेस्टेशन ऑफ वकालतनामा टेस्ट करवाना आता हो, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, के रिकॉर्ड कैसे इंश्योर करना है कि वो अदालत के अंदर आए, और पब्लिक मैकेनिज्म टू हैंडल द अरेस्टेड एक्यूज पर्सनस, ये थाने से लेके उसको यहाँ तक लाना बार बार, और फिर अगर वो जुडिशियल हो जाता है तो जुडिशियल मुलजमान जो 14 दिन बाद यहाँ पेश होते हैं, इस मैकेनिज्म को समझना। मैंने ये छोटे छोटे माइलस्टोन और टारगेट्स लगा दिए हैं कि जो कोई भी यंगस्टर आके इनको टिक करना शुरू कर दे। अब हमारे साथ होता क्या है कि हम आते हैं वकालत में, जिस सीनियर को ज्वाइन किया हो सकता है उस सीज़न में उसके पास वो काम ही ना आया हो। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे कहीं से भी आप इसको सीखने की कोशिश करें, लेकिन ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो फर्स्ट 3 मंथ में हमें इनकम शुरू हो सकती है। अब उसके बाद पब्लिक मैकेनिज्म मैंने बता दिया, बेल बॉन्ड और मुचलका और इसकी फाइलिंग। ये सबसे अहम बात है कि बेल बॉन्ड्स जो हैं प्री रेस्ट के अलहदा से हैं, पोस्ट रेस्ट के अलहदा से हैं, इसको फिल कैसे करना है, इसको करवाना कैसे है। इस चीज़ में नहीं उलझना कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। कई लोग अखलाकियात में घुस जाते हैं, कई लोग मज़हब के अंदर घुस जाते हैं, इसको नहीं सोचना। जो काम हो रहा है उसको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरी फर्स्ट डे जाके किसी ऐसे वकील को ज्वाइन कर लेते हैं जो पोस्ट ट्रायल वर्किंग कर रहा है, प्री ट्रायल है, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल है। अब पोस्ट ट्रायल वर्किंग में वो 302 का फ़र्ज़ किया वो अपील है या कोई उसमें निगरानी कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी हार्ट का ऑपरेशन देखने चले गए, तो आप ऑपरेशन चाहे देखते रहे लेकिन किसी ने आपसे करवाना नहीं है। तो करवाना ये वाला काम है जो यंग लॉयर से अगर वो कचहरी में आता है तो उसको ये काम आना चाहिए, ताकि जो है वो अगर उसके पास कोई, अगर उसका महल्लेदार, उसका कोई दोस्त उसे अप्रोच करे तो वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के काबिल हो। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रोबकार बड़ा अहम है कि रोबकारें जारी होती हैं यहाँ पे। जज जब हुक्म करता है उसके बाद अलमद उस रोबकार को जारी करता है, वो चाहे किसी की अटेंडेंस के लिए जारी हो या किसी मुलज़म को रिलीज़ कराने के हवाले से। जब बेल हो जाती है तो रोबकार को कैसे जेल तक पहुँचाना, ये एक पूरी चेन है। तो ये यूजुअली ये बातें हमारी CRPC में इतनी डिटेल से मौजूद नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट था, ये इसको कवर करना है। नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ 107, 150 और 151 का। ये रोज़मर्रा की बातें हैं, लोग लड़ पड़े हैं यहाँ पे ले हिफ्ज़ अमन के मचलके देने। इसमें कच्चा मचलका होता है, पक्का मचलका होता है। रोज़ जो काम करते हैं उनको पता है कि ये इसमें डिस्चार्ज कैसे होता है। 107 का प्रोसेस है, 112 में का नोटिस होता है, 117 की इंक्वायरी होती है, 119 में डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये सारी बातें ना भी पता हो, सबको पता है कि कैसे
یعنی یہ 3 سٹیپ کم از کم پتہ ہو کہ کچا مچل کا کیا ہوتا ہے، حفظ امن کا پکا مچل کا کیا ہوتا ہے، اور ڈسچارج کیسے ہوتا ہے، بس اس میں اور آگے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے کنسیپٹ آف سپرداری، کہ سپرداری کا کنسیپٹ ہو کہ کوئی چیز 516A 517 اور 523 جو ہے بیسیکلی CRPC کی گورن کرتی ہے، لیکن یہ لا نہ بھی آتا ہو تو یہ روز کا کام ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ جی سپرداری کروانی ہے یہ، اور وہ سپرداری کیا ہے اس پہ تو یہ صرف ٹاپک ہے، میں ایگزیمیشن کی بات کروں گا، قبر کشائی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں کی قبر اس کو ہم کھدوانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کا کام ہے یہاں پہ، وہ کیسے کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیڈ باڈیاں لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں آپس میں، وہ بڑا ارجنٹ کام ہوتا ہے کہ جی بندہ فوت ہوا ہے، بیوی کہہ رہی میں نے لے جانی ہے، بھائی کہہ رہے میں نے لے جانی ہے، اس پہ بھی حالانکہ وہ پتہ نہیں کون سا قانون ہے جس میں ایسے ہو رہا ہے، لیکن میجسٹریٹ صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کو دے دیں۔ اب اس کے بعد ورکنگ آف پروبیشن افسر، یہاں پہ پورا ایک سیٹ اپ ہے پروبیشن افسر کا جو لوکل کورٹس کے اندر، کہ پروبیشن افسر ڈیسائیڈ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی جو اس کے معاملات ہیں، جب پروبیشن کسی کو بھیج دیا جاتا ہے تو پھر وہ حاضریاں لگا رہا ہے کورٹس کے اندر ہی بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے ٹینڈرس آف اکیوز پرسن ان کیس آف ایبسنس، کینسلیشن آف بیلیبل اینڈ نان بیلیبل وارنٹس، ٹیمپریری اینڈ پرماننٹ ڈسپینسیشن فرام اٹینڈنس آف، یہ روزمرہ کا کام، حاضری معافی کی درخواست دینا، مستقل حاضری معافی کی درخواست دینا، بیل نان بیلیبل وارنٹ منسوخ کرانا، اگر کوئی بندے کسی کی اشتہار جاری ہوگی اس کو کیسے حاضر کروانا ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کچہریوں کے اندر ڈیلی ہو رہے ہیں، اور یہ بالکل ینگ لائر اور جو نیا بندہ یہ کام سیکھنا چاہ رہا ہے اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اب تو بڑا آسان ہے کہ ہم موبائل پہ یہ تصویریں کھینچ کے پاس رکھ لیں، یہ نہیں فوری طور پہ کوئی ڈرافٹنگ یاد کر سکتا تو جو اور چیزیں سیو کر کے اپنا ڈیٹا بنا لے، اور اگر کوئی بندہ صبح ٹائم پہ آنے والا ہے، جیسے میں یہاں دیکھتا ہوں ایک ہمارے کلرک ہیں وہ صبح سب سے پہلے آتے ہیں، تو جب دوسرے وکلا حضرات آتے ہیں اس سے پہلے وہ اس طرح کی کئی درخواستیں لکھ کے پیسے کما چکا ہوتا ہے، تو یعنی جو ینگ لائر ہے اس کا ٹائم پہ پہنچنا بڑا ضروری ہے، وہ پھر باعث لمبی ہو جائے گی کہ اس کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں صرف پوائنٹ بتا رہا تھا کہ امپلیکیشن آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، کہ شناخت پریڈ جو ہے اس کو پروسیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب شناخت پریڈ ایک پوری سائنس ہے، اس کے پیچھے پچھلے دنوں بھی حادثات ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، کہاں کیسے شناخت پریڈ والے بندے کو پیش کیا جائے گا، کس طریقے سے اس کی شناخت پریڈ فکس ہوتی ہے، کیا شناخت پریڈ میں بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا سیریس offences جو ہیں اس میں ملزم کو کیا میجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے ہیں، یا ٹیررسٹ کورٹ میں اگر اس کے خلاف offense ہے تو کیا ٹیررسٹ کورٹ کا جج سنے گا۔ بلکہ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ٹیررسٹ کورٹ کے سارے جج اگر چھٹی پہ ہوں تو پھر ایڈیشنل سیشن جج سب سنتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں TLP کے معاملات میں، تو یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس نے دیکھنا ہے سارے کو۔ اس کے بعد میڈیکل کروانا، یہ بھی روزمرہ کا کام ہے کہ اگر کسی کی لڑائی ہوگی اس کا میڈیکل اگر پولیس نہیں کر وہاں پر نہیں ہو رہا، اب تو ویسے بڑا اچھا انتظام ہے لیکن نہیں بھی ہو رہا، تو پہلے کون سا جج اس کو سنے گا، اور اگر میڈیکل کی ٹیسٹڈ کاپی کیسے لینی ہے، ہائی کورٹ میں بیل لگانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹڈ کاپی MLC کی لگائیں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں ینگسٹرز کو پیسے دلوا سکتے ہیں، سینئر لائر جو ہے، لیکن اس کو کرنا تو آتا ہو۔ مطلب اگر ہم ایک بار ہائی کورٹ میں بیل لگانی ہے تو ہمیں MLC کی ضرورت ہے ٹیسٹڈ کاپی کی، تو وہ ینگ کو ہم کیسے آگے کریں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے جا کے بناؤں گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم اگر ویل اکوپڈ ہوں گے تو اسی آفس میں جہاں ہم بڑے آفس میں کام کر رہے ہیں، ان چھوٹے کاموں میں جو ہے جونیئر وکیل صاحب کو پیسے دلوائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میڈیکل کو کیسے ہم نے میڈیکل بورڈ کیسے کنسٹیٹیوٹ کروانا ہے، یہ بھی ہمارا روزمرہ کا، یہ میں نے 8واں پوائنٹ بیان کیا ہے۔ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں، یہ میں نے فوکس کیا صرف 3 ماہ کے لیے کہ فرسٹ 3 منتھ کے اندر ہمیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، چاہے آپ کے اپنے آفس میں یہ کام ہو نہ ہو، چاہے کسی سینئر کے، لیکن عدالتوں میں یہ کام روز ہو رہا ہے، تو آپ اگر پریمیسز کے اندر آ رہے ہیں تو آپ اس پریمیسز میں وہاں جا کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 9 ہے پروسیس آف پروسیکیوشن آفس، کہ جس وقت جو ہے پولیس جو ہے وہ رپورٹ 173 کی بناتی ہے تو اس کی ایک پوری اپنی ہیرارکی اور چین ہے کہ وہ کس طرح سے پروسیکیوشن آفس میں آتی ہے، اس کو کون اسکروٹنی کرتا ہے، اس کو اسکروٹنی کرنے کے بعد وہ کیسے اس کا اندراج ہوتا ہے، اس اندراج کے بعد کیسے وہ جو ہے وہ اس کو علمت کو وصول کروائی جاتی ہے اور کس طرح وہ لگوائی جاتی ہے اور کیسے وہ رکوائی جاتی ہے۔ تو یہ پروسیکیوشن آفس جو ہے وہ پروسیکیوشن، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور 10 نمبر میں نے دیا تھا فوجداری کام میں، جو کہ پہلے یہ ایکسپلین کر چکے ہیں بھائی، یہ 22 جو ہے ہماری، اور اس کے ساتھ ہراسمنٹ اور رجسٹریشن آف کیس کے حوالے سے، اور ہیبیس جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ عورتیں اکثر آ جاتی ہیں کہ جی وہ میرا بچہ چھین لیا تو فوراً 491 CRPC میں جا کے ہم لگاتے ہیں۔ تو میں نے ان کاموں کو فوکس کیا جو بار بار ہو رہے ہیں فوجداری میں اور ریپیٹیشن پائی جاتی ہے، اور ویل اکوپڈ ہونا اس میں ہمارا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے سیکنڈ پارٹ اس کا بنایا ہے کلائنٹ اینڈ پولیس ہینڈلنگ۔
یعنی یہ بڑا اہم ہے، یہ بھی بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ کچھ وکلاء کہتے ہیں کہ جی 173 کی رپورٹ کے بعد فوجداری کے وکیلوں کو کام کرنا چاہیے، جبکہ 70 میں سے 69 جو پٹیشنر ہیں اپلیکینٹ ہیں پولیس اسٹیشن میں وہ وہیں پہ ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں. 17ویں کا پرچہ ہوتا ہے، 69 جو ہیں وہ انکوائری میں ہی مارے جاتے ہیں، پیچھے ان بیچاروں کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا. لوگوں کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. اس پہ انڈیپینڈنٹلی میں نے ایک ورک کر کے رکھا ہے، پوری پی پی سی کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے یہ اسسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر کہ کون سے ایسے offences ہیں جن میں وکیل صاحب کو ٹیلی فون پہ بھی مدد نہیں کرنی چاہیے. ایسی بھی offences کا سیٹ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیروئن بیچنے والا ہے، چرس بیچنے والا ہے، تو اس کے پیچھے آنے والے کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سپورٹر ہے. تو وہ ہم نے علیحدہ سے ان کے نام دے دیے کہ یہ 6 کیٹیگریز ہیں. اس میں جیسے اب فائنینشیل ایشوز ہیں، اب وہ کلائنٹ نہیں بتا سکتا. 406 کے ایشوز ہیں، اب 420 406 اور 420 468 71 اس کی ایف آئی آر ڈائریکٹ ایس ایچ او دے ہی نہیں سکتا. یہ 4 اسٹیپ انکوائری ہے اس کی. یہ میجر اس نے سننا ہے، ایس ایچ او نے، پھر ڈی ایس پی نے سننا ہے، پہلے ایک اے ایس آئی نے سننا ہے، پھر ایس ایچ او نے سننا ہے، پھر ایس ڈی پی او نے سننا ہے، پھر ایس پی نے سننا ہے. ان پرمیشنز کے بعد ایف آئی آر ہونی. تو یہ پری ٹرائل ورکنگ اگر وکیل کو آتی ہوگی تو اس کا کلائنٹ جہاں جہاں جا رہا ہے اس کو وہ ٹیلی فون پہ اسسٹ کر سکتا ہے. تو یہ بات فرنٹ ڈیسک اپلیکیشن پروسیس آتا ہو کہ آج کل جو فرنٹ ڈیسک بن گئے ہیں، جو اپلیکیشن دینے پہ رسید ملنے لگ گئی ہے ہمیں، اس رسید کو کے اوپر سے کیسے ہم نے اپنی درخواست ریٹریو کرنی ہے، یہ پولیس رپورٹ .punjab.gov.pk ہمیں آپریٹ کرنی آنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر ایف آئی آر جیسے وقوع ہو گیا ہے اور وقوع ہونے کے فوری بعد اب آئی جی پی کمپلینٹ سیل بنایا ہے، انہوں نے 1787 اور 8787 کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے. جیسے ہی آپ میسج کریں گے آپ کا میسج بیک آئے گا، آپ کی کمپلین رجسٹر ہو جائے گی فوری طور پہ. 15 پہ آپ کال کرتے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کنسیپٹ آف خدمت مرکز کے جو 14 سروسز ہیں وہ وکیل کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ کون سی 14 سروسز ہیں جو پولیس اب ہمیں دے رہی ہے. اور اس کو ہماری زبان میں کٹنگ ایج نالج کہتے ہیں کہ اگر ایک دن پہلے بھی آپ کے شعبے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کل کیا ہوا تھا. تو جب تک آپ ویل اکوپڈ نہیں ہوں گے تب تک آپ کو کسی بندے نے جو ہے نا وہ پیسے نہیں دینے، کیونکہ اگر آپ اسسٹ کرنے کے لیے لیڈ کریں گے، ان کو مشورہ دیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اندازے ہیں. ریسرچ بھی بیسیکلی جو ہے اسمارٹ گیس ہوتے ہیں. تو جب آپ پہلے سے آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ پھر اس کو صحیح جگہ پہ اور صحیح ڈائریکشن میں بھیجیں گے. اور وہ جب ایک بار آپ کا اندازہ درست ثابت ہوگا کہ ایسے کرنے سے ایسے ہوا تو اس کا یقین کلائنٹ کا آپ کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پھر اس میں نے یہ چیزیں پولیس ہیرارکی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو آپریشن ونگ ہے اور انویسٹیگیشن ونگ ہے یہ کیسے ان کے اوپر کون ہے. یعنی ایس ایچ او بات نہیں سنتا تو ایس ڈی پی او بات کے پاس جانا ہے. اگر انچارج انویسٹیگیشن نہیں سنتا تو ایس ڈی پی او کے پاس جانا ہے. یہ کامن رینک کے اوپر ایس ڈی پی او ڈی ایس پی یا اے ایس پی ہوتا ہے. اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو پھر یہ چین ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایس پی آپریشن علیحدہ بیٹھتا ہے، ایس پی انویسٹیگیشن علیحدہ بیٹھتا ہے. اب آپریشن ونگ نے اندراج مقدمہ کی ساری بات کو سننا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہو کے 22 سے 22B میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو رپورٹ طلب کرنی ہے جسٹس آف پیس نے، وہ جو ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کے اختیارات ہیں وہ ایس پی انویسٹیگیشن کو دیے ہیں، وہ علیحدہ چین ہے. تو وہ نئے سرے سے پھر سنے گا آپ کو، اور سننے کے بعد وہ اپنی جو ہے نا وہ رائے دے گا. تو چاہے 154 بڑی سادہ سی ہے کہ آپ جائیں گے، پیش ہوں گے اور آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی، لیکن معاملات سادہ نہیں ہیں. تو جب تک وکلاء اس مرکزی دھارے کا حصہ نہیں بنیں گے جو دنیا میں چل رہا ہے تو ہمیں کسی نے انگیج نہیں کرنا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے ہیرارکی پولیس کی. کنونشنل پری ایف آئی آر انکوائری کو سمجھنا ضروری ہے. ہاؤ ٹو ایکٹ، ویئر ٹو گو، وین ٹو گو، ہاؤ ٹو ٹاک، وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو. اور اس کے یعنی یہ پولیس جو ہے وہ ہمارا اس کا ساتھ بطور فوجداری وکیل ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے لہجے کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ اپنے اپنے نارمز ہیں ہر چیمبر کے اپنے، لیکن اس کو آنا چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیزیں سیٹ کریں. اس کے بعد سمننگ آف رپورٹ ہے 173، یہ ہمیں درخواست آنی چاہیے. اکثر لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ میرا کیس تھا وہ لگوانا ہے، تو پتہ ہو کہ یہ بھی روزمرہ کا کام ہے کہ وہ 14 ڈیز میں +3 ڈیز میں اگر وہ نہیں آتی تو پھر آپ نے کیسے اس کو سمن کروانا ہے. اب اس کے بعد تھرڈ اس کا اگلا پارٹ تھا کہ ٹرائل اور ایویڈنس ریلیٹڈ پریکٹیکل ورک کیا سیکھا جائے. نیکسٹ میں نے اس میں اس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں وہ صرف یہ ڈالا ہے کہ لرن ٹو ہینڈل جوڈیشل فائل پہلے 3 ماہ میں، اینڈ پولیس فائل اینڈ اٹس کمپوزیشن آف بوتھ فائلز. کہ صرف اتنا پتہ ہو کہ جو جوڈیشل فائل میں ہوتا کیا کیا اور پولیس فائل میں کیا کیا ہوتا ہے. میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ینگ لائر سے کہ بھی وہ کھڑے ہو کے بہت بڑی وہ جو شہادتیں کرانا شروع کر دیں گے، لیکن کم از کم اس قابل ہوں گے اگر وہ کسی آفس کے اندر جاتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی فائل آتی ہے تو وہ اس فائل کے انگریڈینٹس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اس کو لائن اپ کر سکیں. اس کے لیے علیحدہ سے میں نے ایک پورا لیکچر تیار کیا کہ 10 پارٹس بن جاتے ہیں. جس وقت آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں تو 10 حصوں میں وہ سپلٹ ہو جاتی ہے. فائل کنکلوژن کے پہلے 2 ہوتی ہیں پھر 10 بن جاتی ہیں.
وہ کیسے بنتی ہیں اس کو ڈیپلی پڑھنا پڑے گا. لیکن میں نے جوڈیشل فائل کے جو پارٹس ہیں 173 کی رپورٹ ہے, چارج شیٹ ہے, لسٹ آف وٹنسز ہیں, پروسیکیوشن ایویڈنس ہے, کنسیپٹ آف ایگزیبٹ ہے, ڈیفینس ایویڈنس ہے, اسٹیٹمنٹ آف 342 CRPC ہے, اور اس کے بعد ججمنٹس کا فولڈر ہے, مسیلینس اپلیکیشن ہے. یعنی یہ ساری باتیں کم از کم جو ایسوسیٹ ہے وہ بیسیکلی وہ اسسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے سینئر کو. یہ نہیں آپ کہیں گے بھی میں ٹرائل نہیں کرنے لگ جانا آتے ہی. جب میں نے چیمبر جوائن کیا تو 200 سے زیادہ فائلیں تھیں, میں نے سر یہ ہاتھ سے لکھی کہ بھی اپنے سمجھنے کے لیے کہ اس وقت لگے فوٹو کاپی بھی تھی, میں نے کہا ہاتھ سے لکھوں گا تو پتہ لگے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو ہم سینئر کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں. ایسوسیٹ کا لفظی مطلب ہے اسسٹ کرنا. یعنی ہمارا جو سینئر ہے یوں سمجھ لیں جیسے وہ گاڑی کو مکینک ٹھیک کر رہا ہے تو پیچھے جو بڑا بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ پکڑا, وہ ہاتھ کرے تو اس کے آگے وہ والا مخصوص چابی رکھ دے. وہ تو یہ جونیئر کا کام ہے کہ وہ کسی کے لیے کارآمد بن جائے, وہ کسی کی مجبوری بن جائے. وہ کسی آفس میں جاتا ہے, وہاں پہ جو شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں اس کے نیچے اپنا کندھا لگا دے, وہ دیکھیں ان کی فائلیں پراپر مینٹین نہیں ہیں, وہ اس کو ٹیگنگ کرنا شروع کر دے, وہ گروپس بنانا شروع کر دے, وہ لگے کہ ہاں اس کو تبھی سمجھ آتی ہے اگر وہ اس کے اندر انوالو ہوگا اس فائل کے اندر. تو یہ جوڈیشل فائل کا سٹرکچر ہے. پولیس فائل کے اندر 20 مختلف چیزیں ہوتی ہیں, میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, میں ڈیٹیل میں جاؤں گا لمبی ہو جائے گی بات, وہ میں چھوڑ رہا ہوں, اسکپ کر رہا ہوں کہ پولیس فائل کے کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں. پوسٹ ٹرائل کے حوالے سے صرف بندے کو جو ہے وہ ہاؤ ٹو گیٹ دا ٹیسٹڈ کاپیز فار اپیل اینڈ ریویژن اور فائلنگ بیفور اپیلیٹ کورٹ, اس کو صرف فائلنگ کرنی آنی چاہیے پہلے 3 ماہ میں, اور صرف مصدقہ کاپیاں نکلوانی نہیں چاہیے. میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اپیل نگرانیاں جا کے وہ ریٹیں فائل کرے. وہ صرف اس کو یہ اگر سینئر بھیجے کہ جاؤ یہ فائل ہے اس کی نگرانی فائل کر دو تو اس کو نگرانی فائل کرنے کے وہ قابل ہو. تو اس کے بعد سول اور فیملی اور گارڈین ایڈوکیسی کے بھی اس طرح میں نے چھوٹے سے پورشن بنائے ہیں کہ ڈرافٹنگ اس میں پہلا ہے کہ اس کو ٹیمپریری اینڈ پرماننٹ انجنکشنس اور اٹس پروسیس کا اس کا آتا ہو, تو اس کو اسٹے کا پتہ ہو کہ بھی یہ کیا ہوتا ہے, حکم امتناعی جو ہے وہ عارضی اور دوامی میں کیا فرق ہے. نمبر 2 تعمیل مختص اور اس کے پروسیس کا پتہ ہو, اسپیسیفک پرفارمنس کا, کہ روزانہ کے معاملات ہے کہ جی ایگریمنٹ کو اسپیسیفک پرفارمنس کرانا ہے, اس کے جو ایف اینڈ ڈونٹس ہیں وہ اس کو آنا ہے. یہ بھی 10 چیزیں جو سول کی روزانہ رپیٹ ہوتی ہیں. نمبر 3 جو پارٹیشن کے کیسز ہیں اور اس کا پروسیس ہے کہ تقسیم جائیداد جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, شہری ہے تو کیسے ہوگی, زرعی ہے تو کیسے ہوگی, فورم کون کون سے ہیں ہمارے. نمبر 4 ڈیکلریشنز ہیں, یہ بھی بہت روٹین کی بات ہے کہ نام چینج کروانا ہے, ڈیٹ آف برتھ میں جانا ہے, پراپرٹی فوت ہو گیا کوئی جو پراپرٹی ہے اس کا ڈیکلریشن لینا ہے, لاکر میں چیزیں پڑی ہیں. یعنی یہ بھی بڑی سائنس ہے, نئے بندے کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ کس کی ڈیکلریشن ہونی ہے کس کی سکسیشن ہونی ہے. تو یہ جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں ڈیکلریشن ہونی ہے, اس کو سیکھ لینا چاہیے. نمبر 5 جو پریزنٹ سکسیشن پروسیس ہے وہ پتہ ہو کہ نادرا سے سکسیشن کیسے ملتا ہے. جب گورنمنٹ نے چینج کر دیا کہ اب نادرا سے ایسے ملے گا اور کنٹروورسی ہوگی تو کورٹس میں جانا ہے, تو لوگ آپ کو ٹچ کرتے ہیں. لوگ آپ ضروری نہیں کہ وہ جو ٹچ کرے گا اور آپ کو وکیل نہ بھی کرے, لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ اگر اسے آپ صحیح رستہ دکھائیں گے تو وہ رپیٹ کرے گا. تو سکسیشن کے حوالے سے جو نادرا کا پروسیجر ہے وہ آنا چاہیے اور پریویس پروسیس کا بھی پتہ ہو. نمبر 6 ڈیزولوشن آف میرج, یہ پورا چیپٹر ہے میرج کے حوالے سے, اگر خاتون کی طرف سے آتے ہیں ڈیزولوشن کے لیے, اور دوسری طرف ڈرافٹنگ, اگر ڈائیورس ڈیڈ ہے اس کی ڈرافٹنگ اور اس کی ایف اینڈ ڈونٹس کے لکھ کے دینی بھی ہے نہیں لکھ کے دینی ہے اس کی بات. یہاں بہت بڑی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے وکیل کی, اس کے اوپر پوری ایک لمبی تقریر موجود ہے کہ جو ہے وہ بڑے لوگوں نے منع کیا کہ آپ فوری طور پر نہ لکھ کے دیں. تو کئی لکھ دیتے ہیں کئی نہیں لکھتے, لیکن یہ ڈائیورس ڈیڈ کے حوالے سے بندے کو پتہ ہونا چاہیے اس کے ایف اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے جو اٹیچڈ بیفور آربیٹریشن کونسل کا جو پروسیس ہے کہ جب آپ کسی کو خلا لے دیتے ہیں تو پھر وہ یونین کونسل میں جا کے 3 ماہ میں اس نے جو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ لینا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. 7 نمبر یہ ہے کہ مینٹیننس کا اور ڈوری آرٹیکلز کا اور حق مہر کا, جو خواتین سے متعلقہ چیزیں ہیں, جو روزمرہ کی باتیں ہیں کہ جی میرا جیز کا سامان ادھر پڑا ہے, حق مہر نہیں دے رہا, خرچہ نہیں دے رہا, تو یہ دعوے ہمیں دائر کرنے آنے چاہیے. گارڈین کورٹس کا کنسیپٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس میں 3 صرف چیزیں ہیں 7, 12 اور 25, کہ ایک میں بچے ایک کے پاس ہوتے ہیں, ایک میں چھینے ہوئے ہوتے ہیں. تو انٹرم والی 12 والی درخواست ہے, 7, 12 اور 25, 7 کا پکا پرفارم ہے, 12 اور 25 جو ہے وہ آپ نے لکھ کے دینی ہے. یہ 3 چیزیں صرف آتی ہوں تو گارڈین پہلے 3 مہینے میں اگر وہ کیس آ جائے تو بندہ کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ بچے کی جو کسٹڈی ہے, اور یہ 18 سال تک چلتی ہے. یعنی بچہ اگر سال کا ہے تو اس نے جب تک جوان نہیں ہونا اس وقت تک یہ پوری فلم ہوتی ہے کہ اس نے اسکول کیسے جانا ہے, اس کا شیڈول کیسے بنوانا ہے. تو یہ ایک کارنر ہے جس کی صرف انٹیمیشن ہونی چاہیے. ایجیکٹمنٹ پٹیشن آتی ہیں کہ جی وہ خالی نہیں کر رہا, میرا کرایہ دار تھا, تو وہ جو اسپیشل لا ہے رینٹ ایکٹ جو ہے اس کی کیا پری ریکوزٹس ہیں, کس کو جرمانہ ہوگا, مالک کو کتنا ہوگا, کرایہ دار کو کتنا ہوگا, رینٹ رجسٹر اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو کیسے ہے, اگر رجسٹریشن کروانی ہے تو کرنٹ پریکٹس کیا ہے, یہ پتہ ہونا ضروری ہے.
اس کے بعد سوٹ فار ریکوری ہے، ریکوری کے حوالے سے بھی بندے کو نالج ہونا چاہیے. زیادہ ضروری جو آتا ہے وہ آرڈر 37 کا دعویٰ ہے کہ جب آپ 489F کی FIR کرا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سائملٹینسلی سمری ٹرائل میں آرڈر 37 کا ہمیں جو ہے وہ دعویٰ جو ڈائریکٹ ADJ کی کورٹ میں ہوتا ہے. اور اگر آپ اس میں وکیل آ گئے تو یہ پکا پتہ ہونا چاہیے کہ جواب ہم نے ود ان لمیٹڈ ٹائم اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ٹائم میں دینا ہے تاکہ کلائنٹ کا نقصان نہ ہو. اور 10 نمبر جو سمری پروسیڈنگز ہیں. یہ 11 نمبر مسلنس ورک ہے کہ ہیرارکی آف ریونیو کورٹس اور اسمال کاز کورٹس اور کنٹمپٹ پٹیشنز. یہ میں نے رف سی بات کی. ریونیو کا ایک اپنا پورا نظام ہے. یہاں پہ اسی سب ہیئرنگ کرتے ہیں. جو میوٹیشنز ایسی ہیں جو منسوخی کے لیے پورا ایک سسٹم ہے اس کے اندر. تو یہ اسمال کاز کورٹس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بندے کو آنے چاہیے. اور اس کے بعد میں نے ایک متفرق سی بات لکھی ہے کلائنٹ اینڈ سول ٹرائل ہینڈلنگ میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے والی ہیں اور ہمیں اس سے تھوڑا تھوڑا روزانہ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. نمبر 1 لرننگ ڈفرینٹ اسٹیپس آف فائلنگ کہ جو فائلنگ کرنے سے کے جو ڈفرینٹ اسٹیپ ہیں اگر دعویٰ دائر کرنے جاتے ہیں تو وہ کیا اسٹیپس ہیں. اور ہاؤ ٹو فل دا نوٹسز اینڈ سمنز کہ نوٹس کیسے بھرنے ہیں, سمن کیسے بھرنے ہیں, ویئر ٹو سبمٹ دا نوٹسز اینڈ سمن. یعنی یہ ہر بندہ, میں جس کو بھی اسپیکر کو سنتا ہوں, احمد قیوم صاحب کو بھی سنا, بڑے بڑے لوگوں کو سنا, وہ کہتا ہے جی میں نے تو منشی سے جا کے کام سیکھا. تو یعنی اس چیز پہ ساروں کا کنسنسس ہے کہ جب تک آپ بالکل گراس روٹ لیول سے کام نہیں کریں گے, اسپائی سے کام نہیں چلیں گے تو آپ IJ جب چاہے بن جائیں, جب تک آپ کو یہ نوٹسز اور سمن کے اوپر منہ نہیں بنانے ہیں, یہ آنے چاہیے, یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے ہمیں. اور انڈرسٹینڈنگ آف طلبانہ کیا ہے, یہ کیسے طلبانہ جمع ہوتا ہے, اور سول سیٹ کیا چیز ہے, اور اپوننٹ کی اگر آپ نے پریزنس کروانی ہے, یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ نے سول دعویٰ کیا تو دوسرے کو کیسے نوٹس وصول کروانا ہے جا کے. اور انٹرم آرڈرس کو جو جج صاحب کر رہے ہیں سول میں اس کی کمپلائنس کیسے کرانی ہے. اگر اس نے آرڈر کیا ہے کہ رجسٹر AD کروائیں, کوریئر کروائیں, تو وہ کیا ہے چیز وہ. اور پھر اخبار اشتہار کیا چیز ہے, اخبار اشتہار کا کیا پروسیس ہے, اور اٹیسٹڈ کاپیز اور ان اٹیسٹڈ کاپیز کیسے لینی ہے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو روزانہ ہمارے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور متفرق کام جو سول کا ہے کہ سیٹ اسائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہیں, اور اس کے بعد اوریجنل ڈاکومنٹس کیسے واپس لینے ہیں عدالت سے, اور ڈیٹ چھوٹی کیسے کرانی ہے سول میں, انٹرم آرڈر کیسے جو ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں. اگر کیونکہ سول میں یوزلی لیٹ آورز میں آرڈر ہوتا ہے تو اگلے دن جا کے ہم پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد سبمیشنز آف سول کورٹ میں کیسے بیل بانڈز دینے ہیں اگر وہ مانگتے ہیں ہم سے, تو ایشو فریم کیسے ہوتے ہیں, اس میں آبجیکشنز کیسے دینے ہیں, لسٹ آف وٹنسز اور ویژولائز ریکارڈ. اگر شہادت ہو رہی تو صرف دیکھنا ہے ہم نے پہلے 3 مہینے, کچھ نہیں کرنا. اگر کوئی کروا رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں. اگر ہم وہ لکھنا سیکھ لیں گے تو عدالتیں بھی بعض دفعہ کمیشن ڈالتی ہیں اور وہ ینگ لائرس کو اور وہ لیڈی لائرس کو اکاموڈیٹ کرتی ہیں. تو اٹیسٹڈ کاپیز جو ہے وہ وصول کرنا اور دینا لینا, اور پرانی کاپی ڈھونڈنا, یعنی یہ سب سے بڑی سائنس ہے کہ سول کورٹ میں جو ڈسپوزڈ آف فائلیں ہیں وہ کہاں سے ہم نے جا کے کیسے اس کا جنرل نمبر تلاش کرنا ہے, کیسے ہم نے وہ انگلش برانچ سے جا کے ایلمنٹ ڈھونڈنا ہے, اور کیسے جا کے وہ پروکیور کرنی ہے وہ اصل ڈاکومنٹس جو ہیں. اب اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ لینتھی کر رہا ہوں, تو بیسک پریکٹیکل لیگل نالج ہے ایوری ڈے لیگل اسسٹنس کا. یعنی وہ چیزیں جو یہاں روزانہ ایک وکیل سے پورا معاشرہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. نمبر 1 ہے کہ لرن پروسیجر آف بائنگ اینڈ سیلنگ آف پراپرٹی. یعنی بائنگ اور سیلنگ کرنے والے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وکیل صاحب ہیں یہ ہم ان کو ساتھ رکھیں, اور یہ ٹوکن میں کروں گا, ایگریمنٹ ٹو سیل میں کروں گا, میں فائنل ایگریمنٹ کروں گا, میرا اسٹے چیک کرے جا کے, یہ ریکارڈ پروز کرے, اور اٹیسٹڈ کاپیز رجسٹرار آفس سے دیکھے جا کے, اور میوٹیشنز دیکھے کہ یہ واقعی ہیں یا نہیں ہے. تو یہ کام جو ہے یہ ایک جنرل کام ہے جو روزانہ آتا ہے, اور یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے درمیان معاہدوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اور ہم نے جس اینڈ سے ہم ہیں اور ہم نے کیسے جو ہے وہ اس کے رائٹس کو سیو کر کے اپنے جو اس سے طے کرنے ہیں معاملات. نمبر 2 GP اور SPA کا کنسیپٹ ہے, اور فرد کیسے لینی جا کے, اسپیشل پاور آف اٹارنی, جنرل پاور آف اٹارنی کے علاوہ ای اسٹیمپ ایشوز جو ہے بالکل نیا ابھی ٹرینڈ آیا ہے کہ اب سارے اسٹامپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے الیکٹرانکلی جاری ہوں. 1200 سے اوپر تو تھے ہی پہلے, اب وہ 100 سے اوپر والے بھی جو ہے وائٹ پیپر پر چلے گئے ہیں پچھلے مہینے کی 21 تاریخ سے. اب ایون جو ہم ڈومیسائل کے لیے جو پیلے اسٹامپ لگا کے بھیجیں تو واپس بھیج دیں کہ وائٹ پیپر پہ آپ لائیں. تو اس میں اس کے بعد جو ای اسٹیمپ کا رینٹ ڈیڈ بنانا, گروی نامہ, ایگریمنٹ, اور پراپرٹی اگر فرض کیا کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ رجسٹری کروا دیں گے مجھے, تو آپ کو فوراً کیلکولیشن آنی چاہیے کہ یہ کتنے پیسے لگیں گے اس کے. یہ اپنی چیزیں ہماری ٹپس پر ہوتی ہیں کہ یہ اس موضوع میں یہ ریٹ ہے, یہ چیز ہے. لوگ سیدھی سے 2-3 سوال کرتے ہیں کتنے پیسے لگیں گے, کتنی دیر لگے گی.
تو اگر آپ فوراً جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ سیل ڈیڈ یا ایگریمنٹ جو ہے وہ رجسٹر کروانے کا کام آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ سالانہ جو لوکل ریٹ ہے اور FBR ریٹس ہیں وہ کیا چل رہے ہیں, اور جن موضوع میں رہ رہا ہوں اس کے شیڈول بنا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اٹیسٹیشنز ہیں اوتھ اور نوٹری کی, کہ اوتھ اور نوٹری کی اٹیسٹیشنز کیسے ہو رہی ہیں, اصل کون ہے اور نقل کون ہے, اور کیسے اس کو, یہ روزانہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد انڈورسمنٹ آف انجنکشن, لوگ آ جاتے ہیں کہ جی اسٹے رجسٹرار کے پاس درج کروا دیں, کسی اس کو درخواست لکھنی آتی ہے اور ساتھ لگا کے اسے پتہ ہو کہ میں نے کہاں پہ جا کے یہ اسٹے کا اندراج کروانا ہے. اور پھر چوتھا کام ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ فریش فائلنگ. آپ نے ہائی کورٹ کے اندر فریش فائلنگ کیسے ڈھونڈنی ہے, پینڈنگ کیسز کیسے ڈھونڈنے ہیں, اسٹیٹس آف اٹیسٹڈ کاپی, یہ سب کچھ ویب سائٹ پہ ملتا ہے. www.lhc.gov.pk کے اوپر جائیں, اس کو ایکسپلور کریں. اس کے علاوہ ایک ایپ ڈیولپ کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے, صرف وہ ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا نہیں آتا, یعنی وہ اتنی, بلکہ ایون ابھی DSJ نے جو بنائی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور میں, آپ اپنا ہر کیس جو یہاں مالٹن کورٹس میں لگا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیٹیں پڑ چکی ہیں اور آئندہ کون سی ڈیٹ ہے. اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا کم از کم آتا ہو. اس کے بعد ہاؤ ٹو گیٹ FIR فرام ڈیسک بن گئے ہیں ہمارے عدالتوں کے اندر. پے چلانز آ گئے ہیں, ٹریفک چلانز کا یہاں بہت بڑا شعبہ رش نظر آتا ہے کہ کیسے واپس لینا ہے ہم نے. اس کے بعد کنسیپٹ آف کورٹ میرج ہے, یہ لوگ بار بار آتے ہیں کہ جی کورٹ میرج کرا دیں, 164 کا بیان کرا دیں, سیکشن 200 کا بیان, وہ کیا چیز ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی جو اہم بات ہے جو ینگ لوگوں کو میں ضرور شیئر کروں گا وہ ہے کنسیپٹ آف FBR اور PRA اور فائلنگ. آنے والا دور ان لوگوں کا کہ جن کو پتہ ہوگا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیسے کام کر رہا ہے, پروونشل ریونیو جو وہ کیسے کام کر رہے ہیں PRA والے لوگ, اور فائلنگ یہ جو ہم نے کیسے IRS اکاؤنٹ بنانا ہے, کیسے ہم نے اپنی جو ہے وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے نہیں دکھانی ہے, جو آج اس کے اندر انوالو ہو جائے گا وہ آنے والی لٹیگیشن ساری اس سے سٹارٹ ہونی ہے. تو یہ اس کے اوپر نظر ہے, کم از کم اتنا پتہ کنسیپٹ کیا ہے پہلے 3 مہینے کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ جو ریٹرنز ہیں, یہ جو ہم کسی کو اگر NTN جاری کرواتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے بعد 8ویں بات ہے پلیسمنٹ آف فائل ان سائڈ دا آفس, کے دفتروں کے اندر جو وکلا فائلیں رکھتے ہیں, ینگ لائرز کو یہ آنا چاہیے کہ وہ کہاں رکھنی ہے, یہ کیسے رکھ رہے ہیں, یہ ڈائری کیسے مینٹین کر رہے ہیں, اور یہ انٹرم آرڈر جو عدالتوں سے آتے ہیں اس کو کیسے کمپلائی ود کر رہے ہیں. اور لیگل ریسرچ فار بگنر, لرن ٹو گیٹ دا بکس فرام, کتابیں لائبریری سے لینی کیسے ہیں, واپس کیسے جمع کرانی ہے. اور اس کے بعد لرننگ ہے, اپنے فیس بک کو کیسے, ایون لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم اچھی ججمنٹ فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر سیو کا آپشن ہے, آپ اپنی کلیکشن بنا سکتے ہیں. تو آپ 100 کلیکشنز بنا کے آپ اپنے موبائل کے اندر ہی وہ سارا ڈاٹا جو آپ ججمنٹس دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے اچھے گروپوں کو جوائن کریں جو جہاں پہ لاکھ لوگ بیٹھے ہیں, وہاں پہ لیگل ڈسکشنز, یعنی آپ ڈیجیٹل جو ہے وہ ڈاٹا کو جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اور انوالو ان لیگل ڈسکشن, گیٹ دا ججمنٹ فار یور کیس, اپنی وہ فائل کو مینٹین کریں. اس کے علاوہ ریزولوشن آف ڈسپیوٹ آؤٹ آف کورٹ کو دنیا میں بڑی ایسے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ضرور ینگسٹرز کو پڑھائیں کہ جو ADR ہے, ہمارے یہاں 1940 کا لا ہے آربیٹریشن کا. تو میرا نہیں خیال کہ پہلے 3 اپینین رائٹنگ کی بات وہ کرتے ہیں امریکنز اور انگلینڈ والے کہ یہ آنا چاہیے, ایڈوائس اپنے کلائنٹ کو آپ کیسے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلے 3 مہینے میں سپرویژن میں ہونی چاہیے. آپ جو بھی کریں اپنے سینئر کے ساتھ شیئر ضرور کریں کہ جی میں یہ رائے دینے جا رہا ہوں. اس کے بعد کوڈ انفارمیشن اینڈ لوکیشنز, میں ابھی لسٹ ڈاؤن کر رہا تھا, میں وہ شیئر تو نہیں کروں گا, لمبا ہو جائے گا. یعنی یہ 25 مختلف عدالتیں ہیں جو لاہور کے اندر ڈفرینٹ قسم کا کام کر رہی ہیں. تو یہ بلکہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں وکالت کروں, تو یہ مختلف شعبے ہیں, کرمنل کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, فیملی کورٹس ہیں, گارڈین کورٹس ہیں, بینکنگ کورٹس ہیں, رینٹ ٹریبونل ہے, الیکشن ٹریبونل ہے, کنزیومر کورٹس ہیں, چائلڈ پروٹیکشن, لمبی لسٹ ہے میرے پاس. یعنی اتنے شعبے ہیں, کسی ایک شعبے میں آپ اگر مہارت حاصل کر لیں, اسپیشلائزیشن حاصل کر لیں, تو کوئی بندہ بھوکا نہیں مر سکتا. یہ 20 سے 25 تو میں نے لاہور کے اندر میں نے علیحدہ سے لسٹ ڈاؤن کی ہیں. اب ہمیں لوکیشن آف کورٹس کا کم از کم پتہ ہو پہلے 3 مہینے کے عدالتیں ہیں کدھر ہیں. یعنی ان ساری عدالتوں کی لوکیشن جو ہے وہ آپ گوگل پہ, اس پہ گوگل میپس پہ تلاش کر سکتے ہیں یا کسی کی مدد لے سکتے ہیں. سلینگ اور لینگویج جو ہماری ہم استعمال کرتے ہیں, اسٹینوگرافر, ریڈر, اہل, نائب قاصد, نائب کوٹ, کم از کم یہ 5-6 بندوں کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, ان سے کیا کام لینا ہے. اگر ہم جا کے نائب قاصد سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فیصلہ لکھ کے دے دے تو وہ نہیں ہونا. تو وہ اسٹینو کا کام ہے, ہم یہ 4-5 بندوں کا صرف پتہ ہو ہمیں. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ پلینٹف, پٹیشنر, ایپلیکنٹ اینڈ ایپیلانٹ کا فرق آتا ہو.
यही नहीं फ़र्क, कन्फ्यूजन क्लियर होती है वकील साहब की, साल साल वो फिरते रहते हैं कि वो कहाँ मैंने अपीलेंट लिखना है, कहाँ मैंने पिटिशनर लिखना है, इसको पहले दिन ही समझ लें, इसको रट्टा लगा लें। लीगल एथिक्स की बात है, कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स जो है वो उसकी बात करते हैं कि कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स इसको सीखना है, अदालतों से कैसे बोलना है ये सीखना है, अपने ऑफिस फेलो से किस तरह बात करनी है, सीनियर से कैसे बात करनी है, आर्ट ऑफ आर्गूमेंट की बात करते हैं, किधर अदालत में जाके खड़े होना है, क्या बात, व्हेन टू टॉक, कब बात करना है आपने, हाउ टू ऑब्जर्व द डेकोरम ऑफ कोर्ट, कैसे ऑब्जर्व करना है, ये बातें सारी सीखने वाली हैं। उसके बाद कन्वेंशनल प्रोसेस जो है, कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स को जो अंग्रेज़ हैं वो ये कहते हैं कि जी क्लाइंट जब आता है आपके पास, आप उससे गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद उसको लीगल राय देते हैं, इसको वो कहते हैं जी कॉन्फ्रेंसिंग स्किल है अंग्रेज़ों के ख्याल में। और जो लीगल ओपिनियन है वो कहते हैं कि जब आप बात सुनने के बाद तहरीरी तौर पर कोई चीज़ देंगे तो वो लीगल ओपिनियन। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसिंग जो स्किल है उसको पॉलिश नहीं किया जाता। हमारे यहाँ रवायत ये है कि सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा है, यानी जो लोकल लोग हैं वो सीख चुके हैं कि क्लाइंट जो मर्जी बात सुनाता है उसने सिर्फ 3 बातें सुननी है आपसे, मतलब जो पंजाबी में कहते हैं कि हुणे अभी काम हो जाएगा। नंबर 2 उसने कहना है कि भाई तुम्हारा केस बड़ा मजबूत है। नंबर 3 तुम्हारे मुखालफ की ऐसी तैसी कर दें। अगर आप ये 3 बातें उसको वापस बावर करा देते हैं तो वो आपको केस दे देगा। यानी उसने ये नहीं सुनना आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, वो ये 3 बातें एसेस कर रहा होता है कि भाई मुझे कोई ऐसा वकील मिले जो कहे कि भाई तेरा हुणी काम हो जाएगा, तो दूसरा है कि तेरे मुखालफ ऐसी तैसी कर देंगे तो तेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो अल्टीमेटली ये हमारे यहाँ ये कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स हैं कि भाई ये जो सीख के यहाँ बैठे हैं, क्यों ऐसे होता है कि बाहर खड़ा हुआ एक जो है वो कोई भी XYZ जो टाउट है वो केस ले जाता है और यंगस्टर को नहीं आता, क्योंकि उसने ये 3 बातें सिर्फ सीखी हुई हैं और वो इन तीनों के ऊपर वो फ़ौरन रोज़ उस टूल को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आगे अप्लाई करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, इसके 10 रूल्स हैं कि जो जूनियर लॉयर आता है, पंक्चुअलिटी सबसे अहम बात है कि अगर उसने काम करना तो रोज़ आए नहीं तो ना आए। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो जिम्मेदारी ले कोई ना कोई, कि भी मैं जनाब एक काम करूंगा, सुबह आके सफाई करा दिया करूंगा आपके दफ्तर की, या वो ये कि मैं फ़लानी अदालत में मैं पेश हुआ करूंगा, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है वो डिटर्मिन करे और वो फिर रोज़ करे उसको। नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट है कि वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि वो आया तो डिटैच्ड है और रोज़ाना आता है लेकिन वो फिर के चला जाता है, वो पता ही नहीं उसको कि मेरे दफ्तर में काम क्या हो रहा है। नंबर 4 नेवर रिलाई अपॉन योर मेमोरी, यानी लिख के काम करता हो, यानी वो ये ना करे कि मैंने ज़ुबानी याद है डेटें सारी, तो वो अल्टीमेट। नंबर 4 उसका नंबर 5 है एंगल ऑफ परसेप्शन, चीज़ों को देखने का जो उसके एंगल है वो अच्छा होना चाहिए, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कॉन्सेप्ट से लंबी बात हो जाएगी। हेल्पफुलनेस उसके अंदर हो कि वो हेल्प करना चाह रहा हो, लोगों की हेल्प करना चाह रहा हो, सीनियर्स की करना चाह रहा हो। नंबर 5 कनेक्टिविटी है कि वो जुड़ा रहे, जैसे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जो मेरे साथ जूनियर्स हैं हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हमने काम का सिर्फ ग्रुप है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आता, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम रोज़ बताएं कि हम कहाँ पे, और इससे कनेक्टिविटी से हमें पता लगता है कि आज हमारा एक बंदा कैंट गया हुआ तो किसी और के पास काम आ जाए वो उसको कह देता है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये कनेक्टिविटी के लिए दी बेस्ट है। अगर किसी भी ऑफिस में जो लोग जो 10 दोस्त हैं 20 दोस्त हैं जुड़े हैं, वो सिर्फ काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इधर उधर के मैसेजेस से हट के भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ऑनेस्टी बड़ी अहम बात है कि आप ऑनेस्टी जो है वो रिक्वायर्ड है, चाहे इस प्रोफेशन में हम बहुत जो है वो ट्रबल का शिकार है, लेकिन जो 10-20 लोग हम साथ इकट्ठे हैं उनका आपस में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ वो डिके है, पहली डिके का शिकार है हम लोग। तो ये आपस में ऑनेस्टी सख्त ज़रूरी है। लेस एक्सपेक्टेशंस, इनिशियली हमें उम्मीदें कम रखनी है कि हम ये कहेंगे कोई और मुझे स्पून फीडिंग करेगा, रोज़ाना सुबह उठ के ये लेक्चर्स देगा, तो ये आज के दिन की बात है, रोज़ ट्रायल हो रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता। नंबर 10 डिसिप्लिन, यानी ये वो सारी बातें जो मैंने 10 निकाली थी, ये 10 चीज़ें हैं, ये अमूमन जो है मैंने जर्नल से भी मुलाकात की, मैंने बिजनेसमैन से भी मुलाकात की, ये सब में कॉमन होती हैं। जो लोग ऊपर चले गए हैं वो इन 10 चीज़ों के ये 10 करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर पाए जाते हैं न। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आज के दौर की ज़रूरत है कि कम से कम वर्ड, इन पेज, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको आता हो। और आखिरी बात यह है कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस में इंटीमेशन फार्म भरना आता हो, अपनी फ़ाइल देने का जो प्रोसेस है, सबमिशन ऑफ फाइल फॉर लाइसेंस है, और मेंबरशिप्स का पता हो। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जल्दी इसको सम अप करूं। सॉरी अगर आपकी किसी के भी जो है वो समा खराशी हुई किसी की, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो मैंने ये पूरा ये हमने जो डिज़ाइन किया है इसको ज़्यादा रिफ़ाइन किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पेश करूँ प्रोफेसर साहब को, ताकि ये पंजाब बार कौंसिल में इसको इंडोर्स करके बेहतर बना के इसको जनाब आप वहाँ प्रेजेंट करें, ताकि लॉ फील्ड में आने से पहले इसका बाकायदा कोर्स एक डिज़ाइन शुदा पंजाब बार जो है वहाँ पे अपने उस जो है वो बिल्डिंग के अंदर बच्चों को ये पढ़ाए सारा कुछ। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैंने एक शेर पढ़ा था, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। आपने
सुना जो है मलिक साहब को, आप देखेंगे कि आपने बैठे बैठे ना 20-25 मिनट में पूरा लॉ जो है वो रिव्यू कर लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होती ना, इकट्ठी नहीं आती। तो जो इन्होंने कंपाइल किया है तो इनका एक्सपीरियंस है साल का। वो एक्सपीरियंस जो है हमें 20-25 मिनट में जो है मिल गया। अब बैठे बैठे बहुत बड़े आप इस वक्त कानूनदान फील कर रहे होंगे, हम बड़े कानूनदान बन गए, और ऐसा ही होता है क्योंकि हम इतनी सारी किताबें जिनका जिक्र मलिक साहब ने किया है हम नहीं पढ़ सकते ना। ओवरव्यू मिल गया, लाइब्रेरी नीचे मौजूद है, सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट में मौजूद है, किताबें ज़रूरत की हम जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं, वो किताब लेते हैं। ये ऐसी किताब है, ये फिज़िकल लोग जो हमारे सीनियर हैं, लर्नड काउंसल्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, ये ऐसी किताबें जो हमारे पास चल के आई हैं और इन्होंने आपको वो सारा एक्सट्रैक्ट ला के दे दिया कि फ़लाँ जो लाइब्रेरी है उसमें ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब इससे ज़्यादा जो है हमें खुद कदम बढ़ाना है कि जो पैटर्न हमें दे दिया गया है हम उसको थोड़ा सा जो है वो खोलें, ओपन करें, और ओपन करने के बाद उसमें जो है वो चले जाएं। इन डेप्थ जब आप जाएंगे और उसके बाद जब निकलेंगे तो वो गोहरे नायाब ही आपके हाथों में जो है वो आएंगे। तो ऐसे सीनियर्स की मौजूदगी में हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मिलती रहती हैं, और ऐसे सेशंस का इनेकाद होना चाहिए। हम इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया और हम इनको सुनने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि ये यूट्यूब जो है मलिक साहब का चैनल है अनटोल्ड ला अनटोल्ड, उसके ऊपर आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, और इसी तरीके से फेसबुक पेज भी है मलिक साहब का, उस पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब का इनके नाम से जो फेसबुक पेज है आप उसको देख सकते हैं। मेरा पेज है राना अमजद अली ऑफिशियल, आप उस पर भी इसको जो है देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये लेक्चर नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार लेक्चर जो है मलिक साहब पे भी मौजूद हैं, बेग साहब के भी मौजूद हैं, सब के मौजूद हैं। आप उनको वहाँ पे जाके जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए क्लैपिंग कर दें, जो है इन्होंने इतनी वर्किंग की है, और जो है ना मलिक साहब ने ये डोनेट कर रहे हैं पंजाब बार काउंसिल को भी आगे इसको फर्दर जो है इसको जो है वो इसके ऊपर जो है वर्किंग करें, क्योंकि सर खुद जो है वो PhD कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा ही सर PhD कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ऐसे खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोग जो है हमारे पास जो है मौजूद हैं। और इसके बाद जो है रिमांड के हवाले से और बेल के हवाले से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनका भी अपना एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे इन कोर्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, और तीनों इस वक्त हमारे पास लीजेंड लोग मौजूद हैं जो मतलब क्रिमिनल ट्रायल के बिलखुसूस जो है वो एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम कीजिएगा।